السلام علیکم ناظرین، الیکشن 2020 اور صرف 3 دن باقی ہیں۔ 3 دن کے بعد جو ہے امریکہ کا ایک نیا امریکہ ہونے جا رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں، دونوں میں سے جو جیتیں گے وہ ایک نیا امریکہ لائیں گے۔ طارق بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آج کے پروگرام میں ہمیں تجزیہ دیں گے کہ آل اوور دا یو ایس جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم عاصم بھائی، اور آپ کے توسط سے میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں کہ اتنا اہم تاریخی موقع ہے امریکہ کی تاریخ میں، اور یہ الیکشن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ کے توسط سے ہم اپنی کمیونٹی کو، پاکستانی امریکن کمیونٹی کو بہت سے پیغامات اور اپڈیٹس دے سکتے ہیں اس کے بارے میں، اور ان کی انگیجمنٹ کو ہم انہینس کر سکتے ہیں، بالکل اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح چیزیں کروٹ بدل رہی ہیں اس موقع پہ۔ بالکل طارق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے امریکہ کی تاریخ میں پہلے اتنے ووٹ ڈلے ہوں گے جو کہ آلریڈی 90 ملین سے زیادہ ووٹ ڈالے جا چکے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا عجوبہ ہے کہ کووڈ-19 میں ایک نئے طریقے سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم خبریں دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹینشن سی ہونے لگتی ہے کہ یہ کہاں ہے، براؤن اسکن والا کہاں پھنس گیا گوروں کے درمیان۔ تو کئی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ اور دوسری جگہوں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے اسلحہ خریدا ہے، اگر کوئی ٹرمپ کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کی گئی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور بڑی بڑی رائفلیں۔ اور کچھ اسٹیٹس میں ہم نے دیکھا کہ جی وہ کہ ہم رائفل کے ساتھ ووٹ دینے جائیں گے۔ یہ شاید کبھی پہلے ہوا ہو، مجھے تو یاد نہیں ہے، لاسٹ 25 سال میں تو کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی یہاں پہ۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی گہری نظر ہے اور آپ جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں، واشنگٹن آتے رہتے ہیں، کیپٹل ہل پہ ہم نے دیکھا کئی دفعہ بہت امپورٹنٹ میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں۔ اوور آل سب سے پہلے مجھے تھوڑا سا اپنا تجزیہ دے کہ یہ الیکشن کس طرف جا رہے ہیں، کون جیتے گا، کون نہیں جیتے گا، تو کیا ہو سکتا ہے، وائس پریزیڈنٹس کا کردار جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا اس الیکشن میں، یہ بھی بہت پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے۔ جی طارق صاحب۔ جی ہاں، جیسا کہ عاصم صاحب آپ نے کہا کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ تاریخی اہمیت یہ کہ 90 ملین ووٹ الیکشن سے پہلے ہی ڈالے جا چکے ہیں۔ آج 31 اکتوبر ہے اور 3 دن ابھی الیکشن میں باقی ہیں۔ 66% جو ووٹ تھے 2016 میں، ان 66% ووٹ اب تک ڈالے جا چکے ہیں 90 ملین ووٹ کی وجہ سے، اور اس میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے، اس لیے کہ اس الیکشن میں بہت زیادہ ووٹ پڑیں گے۔ یہ ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگلے 3 دن جو ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ نے سیفٹی اور سیکیورٹی کے معاملے کی بات کی ہے، اس میں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ووٹ اس لیے بھی ڈال دی گئے ہیں۔ ایک تو پینڈیمک، جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت ہی دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کے ڈر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے وقت میں ووٹ ڈال دیں جس میں انہیں کوئی نقصان نہ ہو، اور وہ ایسے محفوظ رہیں اور لوگوں سے ان کا کانٹیکٹ نہ ہو، اور بہت اگر طویل لائنیں لگیں یا بہت زیادہ گہما گہمی ہو جائے پولنگ اسٹیشن سے تو اس سے بچیں۔ دوسری چیز، آپ نے تصادم کی بات کی، تو ابھی تک جو ریپبلکن اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ الیکشن کے دن ہی ووٹ ڈالیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ایگزٹ سرویز ہیں وہ سب انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ ووٹ ڈیموکریٹک ہیں اس وقت تک، اور جو ڈیموکریٹک ووٹس ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان نسل کے ووٹ جو ہیں، ملینیلز نے جو ووٹ ڈالے ہیں جسے کہا جاتا ہے، اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے، اور مسترد بھی بہت سے ووٹ ہو گئے آلریڈی۔ تو اس کا وہ ٹیکنیکی بنیادوں پر، اور ان کا مطلب ہوتا ہے کسی کا سگنیچر ٹھیک نہیں، کسی کا بیلٹ اس طرح بند نہیں ہوا جس طرح اسے بند کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اور لفافہ ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں، پھر آپ اس لفافے میں ڈالتے ہیں جس میں جو ہے بیلٹ جانا ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھ لیں کہ بہت ہی عجیب سی اہمیت کا حامل ہے، اور اس بات کی لوگوں کو گنجائش ہے کہ وہ جا کے دیکھ سکیں کہ ان کا ووٹ اگر مسترد ہوا ہے اور اگر ریجیکٹ ہوا ہے تو وہ ابھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ دوبارہ اس ووٹ کو ڈال سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے اسلحے کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سا اسلحہ خریدا گیا ہے، اور زیادہ تر جو لوگ سمجھتے ہیں وہ کیونکہ ریپبلکنز ہمیشہ جو ہیں وہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن NRA کے ممبرز ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں،
جو کہ سیکنڈ امینڈمنٹ ہے، اس کی بہت ساری جو ہیں گنجائشوں کو استعمال کر کے اسلحے کو لیا جاتا ہے، اور اس کا جو غیر ضروری استعمال ہے وہ آپ نے ابھی بہت پرانی بات نہیں کنوشیا میں دیکھا کہ جو ایک نوجوان 17 سال کا بچہ تھا، اس نے 2 لوگوں کو کنوشیا کے فسادات میں ہلاک کر دیا اور ایک کو زخمی کیا، اور اس کا مقدمہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور پیر کے دن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ اسی شہر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ اس کے باوجود کہ انڈر ایج تھا، اس نے غلط اقدام کیا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تو اس بات کا پوری طرح جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ریپبلکنز کی یہ خواہش ہے کہ اس الیکشن میں کچھ تصادم ہو، کیونکہ ان کی ابھی تک جتنی پریڈکشنز ہیں ان میں ان کے ووٹ کم ہیں، اور وہ کیونکہ الیکشن کے دن ووٹ دینے آئیں گے تو لہٰذا وہ کافی انٹیمیڈیٹنگ ماحول ہوگا، کیونکہ ڈیموکریٹس کی میجورٹی نے ووٹ دے نہ دیا ہو ابھی تک۔ یہ بھی ایک قیاس آرائی کی جاتی ہے، تو اس صورت میں ایسا لگے گا کہ بھئی ان کی بہت بڑی تعداد آئی ہے، اور پھر جس طرح سے جو ووٹ کاؤنٹ کا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے، جو کہ بیلٹ آ رہے ہیں اور جو ان پہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اس سے یہ بات کا خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اگر آپ 2000 کا الیکشن لیں ایل گور اور بش کا، تو اس میں راجر سٹون نے جو کہ بڑے قریبی ساتھی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، انہوں نے یہی اسٹریٹجی اختیار کی تھی جارج بش کے لیے کہ جیسے ہی کاؤنٹ کا وقت آتا تھا وہاں ایک ہنگامہ برپا کر دیتے تھے، اور وہ ٹائم اتنا مل جاتا تھا کہ جو فیصلہ فلوریڈا کے سپریم کورٹ نے کیا ہوتا تھا اس کو یو ایس سپریم کورٹ اوور ٹرن کر دیتا تھا، اور وہ کبھی ووٹ دوبارہ کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکے۔ اور جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی اس وقت کی فلوریڈا کی، انہوں نے بھی کہا کہ بس جو الیکشن ہے وہ ہو گیا، اور سپریم کورٹ میں نے بھی یہ فیصلہ دیا اس وقت کے جو جارج بش ہیں وہ ایک بہت ہی نیرو میجورٹی سے جیت گئے۔ تو خدا نہ خواستہ اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ بھائی اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے جس میں ایسے تصادم ہوئے اور الیکشن میں کوئی گہما گہمی اور فسادات ہوئے، تو اس صورت میں کہیں اس الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں انہیں سپریم کورٹ کے پاس نہ لے جانا پڑے، اور اگر سپریم کورٹ کے پاس ایسے کوئی جائیں گے تو 6-3 کی اس وقت جو ہے 9 سپریم کورٹ کے ججز میں سے 6 ریپبلکن اپوائنٹڈ ہیں، گو کہ امید تو یہی کی جانی چاہیے کہ ججز فیصلہ فیئرنیس کی بنیاد پہ دیں گے اور قانون کی بنیاد پہ دیں گے، لیکن ابھی تک کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پارٹی لائنز پہ فیصلے آئے ہیں، جو بالکل کہ افسوسناک بات۔ بالکل طارق صاحب، ایک چیز ہم نے اور دیکھی کہ ریپبلکنز کا جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں، جو بھی جہاں بھی ٹرمپ جاتے ہیں، جس تقریب میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ امریکن ایس او پی کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، وہاں پہ ماسک نام کا نام نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ ٹیسٹ کر کے بھیجتے ہیں اندر، یا مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا وہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے قریب قریب بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں ان کے اس میں ہوتے ہیں، اور پھر خود ٹرمپ صاحب جو ہیں اس بیماری سے 4 دن کے اندر اندر حشاش بشاش واپس ہو گئے۔ ریپبلکن جو ہے وہ کرونا، زیادہ تر جو ریپبلکن ہیں، ابھی ہم ایک اور فنکشن میں گئے تھے تقریباً جس میں 11 کے قریب بڑے آفیشلز آئے تھے، جس میں ایکس گورنر، سینیٹرز، کانگریس مین، تو ہم نے دیکھا کہ آفیشلز نے تو شاید لگایا ہوا تھا، لیکن جو ریپبلکن کارکن آئے ہوئے تھے انہوں نے اس طرح ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کووڈ 19 سے ریپبلکن کا کیا ہے، یا یہ وہ پاکستانی قوم ہے جو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ایز اے فزیشین اور شکاگو میڈیکل سوسائٹی پریزیڈنٹ، ہم نے کووڈ 19 فورس ٹاسک فورس جو ہے تشکیل دی ہے، جس میں بہت سے ماہرین حصہ لیتے ہیں، اور آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی طبی ماہرین ہیں، ایون جو وائٹ ہاؤس کے طبی ماہرین ہیں، آپ ڈاکٹر فاؤچی کو لے لیں، آپ ڈاکٹر جو ہے ہمارے ڈیبرا برگ کو لے لیں، برگس کو لے لیں، جو کہ جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کی جو، اور سی ڈی سی کی جتنی گائیڈ لائنز ہیں وہ ان سب کے مطابق، یعنی کہ ماسک پہننا، گیٹ بہائنڈ دا ماسک، 6 فٹ کا سوشل ڈسٹینس رکھنا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اس موذی وبا سے بچنے کے لیے۔ یہ بہت ہی سانحہ ہے اور افسوسناک واقعہ ہے کہ اس کو سیاسی وائرس بنا دیا گیا ہے، اور اس سیاسی وائرس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یعنی جو
صدر ہیں اس ملک کے، جو کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے اور ہمارا ملک ہے، یہاں پہ اس وقت پاکستانی امریکن کمیونٹی جو یہاں آباد ہے اسے اپنے ملک کی طرح اور اپنے ملک کی طرح پیار کرتی ہے، اتنا ہی جتنا ہم اپنے اس وطن سے پیار کرتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ لوگ یہاں پہ پیار کرتے ہیں، اور جو نئی نسلیں ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ہے سیاسی وائرس بنا دیا گیا، اور جو اپنے ہی ان کے ماہرین ہیں ان کے نقطۂ نظر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے آپ سپر اسپریڈر جن ایونٹس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلا وائٹ روز میں جب ایمی بیرٹ جو تھیں ان کی یعنی کہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ یہ بنیں گی سپریم کورٹ کی جج یا جسٹس جنہیں کہنا چاہیے، تو اس موقع پہ جو تھا وہ پروٹوکول کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور کتنے لوگ اس میں جو ہیں انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اس کا شکار ہوئے. لیکن ہر انسان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریویلیجز نہیں رکھتا کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں والٹر ریڈ ہسپتال لے جایا جائے اور انہیں جناب تمام قسم کے جو علاج اور معالجے ہیں ان کی سہولتیں حاصل ہوں، مونوکلونل اینٹی باڈیز سے لے کے اور جناب ریمڈیسپر جو اینٹی وائرل ہے اس سے لے کے اسٹیرائڈ سے لے کے اور اس کے بعد جب انہیں یہ سب کچھ ہوا اس کے باوجود بھی وہ ماسک نہیں پہنتے. تو ایک طرح سے بلیک اینڈ وائٹ ایشو ہوتا جا رہا ہے، ایک طرح سے ایک سیاسی علامت ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ ریپبلکن ہیں تو آپ کو کرونا وائرس نہیں لگے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر انہیں لے جا کے انٹینسو کیئر یونٹس میں، جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی ہائیسٹ نمبر آئے ہیں پینڈیمک کے، جیسا کہ آپ نے دیکھا امریکہ میں اس وقت جب سے ہوئے ہیں، یہ تمام علامتیں اس بات کی ہیں کہ ہسپتالوں میں ہر جگہ اور جو پازیٹیو ریزلٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہسپتالوں کی کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی دکھا کے وہ فلور دکھا دیے جائیں جہاں پہ کرونا وائرس کے پیشنٹس ہیں، تو انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنی حقیقت ہے اور بالکل. کتنا آسان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں فلڈیلفیا میں جو ہنگامے ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے ہنگامے آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اور وہ میرا خیال ہے ریڈی بھی ہوگی اس طرح کے ہنگامے کے. ہم نے دیکھا کہ پہلے کچھ ہنگامے شروع ہوئے تو ہمیں ڈھیل دی گئی، کرفیو نہیں لگتا تھا، نیشنل گارڈ نہیں آتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ فوراً اس پہ عمل ہوتا ہے اور فوراً کرفیو لگا دیا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں. امریکہ میں 50 اسٹیٹس ہیں اور اس میں ہزاروں سٹیز ہیں، تو پورا ملک تو چلتا رہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ جناب اگر کہیں چھوٹا سا وہ ہوا تو پورا پاکستان میں بریکنگ نیوز چلنے لگتی ہے. لیکن الیکشن کے وقت ہم نے دیکھا کہ فلڈیلفیا کے ہنگامے کے وقت جو ہے وہ کافی چینلز نے کور کیا اور اس کو الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کافی فوکس کیا. اس کے بارے میں کچھ تجزیہ دیں گے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ نے جو کہیں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے اگر آپ دیکھیں ٹام فریڈمن جو تھے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایک عام خیال کیا جاتا تھا کہ صرف جو جابز ہیں وہ چائنا لے گیا ہے، لیکن اور جو چیزیں ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ مسلمان چھین کے لے گئے ہیں امریکہ کی. اور اگر آپ دیکھیں تو ایسی ان ہنگاموں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اب اس میں تو کوئی حصہ نہیں لے رہے ایسے لوگ جو کوئی اقلیتیں ہیں، بالکل. بلکہ اس میں تو ہر انسان جو شامل ہے. وہ آپ نے دیکھا تمام بڑے شہروں میں ہنگامے ہوئے، اور کئی کئی دن ہوئے. شکاگو جہاں سے ہمارا تعلق ہے اس کا ڈاؤن ٹاؤن آلریڈی بورڈڈ اپ ہے، آپ خود سوچیے اچھا. ابھی سے. جی ہاں، اس کی اور میئر نے اس بات کا اعلان کیا کہ بھئی ہم سیفٹی سیکیورٹی کے لیے پوری طرح تیار ہیں. یعنی پریونٹیو اسٹریٹجیز جنہیں کہنا چاہیے، حفاظتی جو ہے تصادم کو روکنے کے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، ایسے ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ علامات آئیں اور جب ان شہروں میں بڑے بڑے شہروں میں سارے شہروں میں لاس اینجلس سے لے کے شکاگو سے لے کے منیسوٹا سے لے کے تمام شہروں میں جو تناؤ آیا اور جو لوٹ مار ہوئی، ایسی کوئی لوٹ مار ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور وہ پاکستان سے ملتے جلتے ہی حالات تھے اگر آپ دیکھیں بالکل. تو. بالکل. تھوڑا سا آپ آگے پیچھے کر لیں تو یعنی کہ جو لوٹ مار کی گئی وہ تو ہم نے شاید اتنی کبھی پاکستان میں بھی شاید ہی دیکھی، لیکن دیکھی ضرور ہے. اور انفارچونیٹلی جب بھی آپ موب مینٹیلٹی کو پریویل کرنے دیں گے اور اسی بات کی
दोनों पार्टियों को समझदारी से बहुत सबूत देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी, कि जो तनाव है, सियासी तनाव को वो तसादुम की शक्ल ना दें, और इस वक्त जो चीज़ है, जो पैगामात हैं, वो तहनीत के होने चाहिए और करीब लाने के होने चाहिए लोगों को, बजाय कि उनको आपस में भड़काने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप एक आग को हवा दें तो और ये समझें कि वो आग आप तक नहीं पहुंचेगी किसी बिल्कुल, मसले। तारिक साहब, बहुत अच्छा ज़बरदस्त आपने तज़किया किया। आखिरी एक सवाल है, उसके बाद हम अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट में वो कौन-सी पॉलिसीज़ हैं जिससे स्विंग स्टेट्स जो हैं, लोग जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी जा सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन जो हैं वो डेमोक्रेट की तरफ भी जा सकते हैं। वो ख़ास कौन-सी पॉलिसीज़ हैं, उस पे थोड़ा-सा तज़किया करेंगे 1-2 मिनट का? जी हाँ, देखिए, एक तो ये है कि इस पहली दफा जो जो सियासत है उसमें जो है तासुब जो कहा जाए जिसे, और तसादुम का जो उन्सर है उसको शामिल कर लिया गया, और एक दूसरे के खिलाफ, कम्युनिटीज के खिलाफ जज्बात भड़काने की कोशिश की गई। और ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि उसमें जो बहुत ही अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि उसमें जो सदर हैं उन्होंने कोई ऐसा किरदार नहीं निभाया कि वो इस चीज को भड़कने से रोकें। तो उस चीज से ये हुआ कि लोगों के जज्बात भड़क उठे हैं, और ट्राइबल मेंटालिटी और कबायली तरीके से एक दूसरे से तसादुम की सूरत अख्तियार कर गई हैं वो चीजें। कौन गन रखता है, कौन नहीं रखता, किसका रंग कैसा है, और कौन जो है हमारी जॉब्स ले गया। कोई किसी की जॉब्स नहीं लेके गया। जैसे कि डेव शपैल ने कहा कि हमें नाइकी पहनने का शौक जरूर है, बनाने का नहीं। तो ये बात सब साबित होती है कि भाई कोई चीजें कोई किसी की ले नहीं जाता। जब आप बनाना चाहेंगे तो आप बना लेंगे, और इस बात को उजागर किया जा रहा है कि कोई और आपकी जॉबें ले गया है, और उससे यानी कि व्हाइट सुपरमेसिस्ट जो हैं उनको तक़वियत मिल रही है। इस किस्म के पैगामात दिए जा रहे हैं कि दूसरे जो रंग और नस्ल के लोग हैं वो आपकी चीजें ले गए हैं। हालांकि अगर आप देखें तो अमेरिका में कभी ऐसा हुआ नहीं है। हर एक जो है उसको जो है आज तक कोशिश यही की जाती रही है कि उस तरफ आना चाहें, उस तरफ जो हमारी एक एक तरह से जिस सिम्त में जा रहा था, एक तक़वियत मिल रही थी कि सब लोगों को ही एब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। और बिल्कुल। जब बराक ओबामा सदर बने तो उससे और तक़वियत मिली, और आपने देखा कि अब जो बाइडेन साहब इसी तरह जो वाइस प्रेज़िडेंट थे अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वो इस प्लेटफ़ॉर्म से लड़ रहे हैं। उनका ये वाज़ेह फ़र्क है कि भई सबको साथ लेकर चलना है। अमेरिका सबका है और बिल्कुल, सब अमेरिका के हैं, कोई बिल्कुल। जो यहाँ रहता है, ये कोई बात कहीं का नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा कि अमेरिका, मेरा ख़्याल है कि दुनिया में और भी प्लेसेस होंगी, लेकिन अमेरिका जो है वो, हम कहते हैं कि अपने ख्वाबों का जो है वो, अगर आप ड्रीम कम ट्रू जिसे कहते हैं कि अपनी ड्रीम पूरी जी, करनी है तो अमेरिका आ जाएँ आप, और ये हकीकत है। यहाँ पर आप जितना काम करें उसी हिसाब से आप कमा सकते हैं पैसे। आपको कोई जो मज़हब की जो है वो पूरी खुली इजाज़त है, दुनिया के हर मज़हब जो है यहाँ पर उसको फ्री प्रैक्टिस की इजाज़त है, कोई उनको नहीं रोक सकता। ये वाहिद मुल्क है, मेरा ख़्याल है कि जहाँ पर हर मुल्क की कंट्री के लोग अपनी कंट्री का जो है वो केक काट रहे होते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी केक भी काट रहे होते हैं, और 20-20, 25-25 हज़ार के बड़े-बड़े कॉन्सर्ट भी कर रहे होते हैं, जिसमें अमेरिका के अलावा पाकिस्तान का झंडा, क्योंकि पाकिस्तान 14th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर पाकिस्तान में कोई 4th ऑफ जुलाई मनाए तो उसके साथ क्या हो सकता है? जी हाँ। तो ये एक खुले दिल, और हम यहाँ पे रहते हैं और हमें अंदाज़ा है कि इनका दिल कितना खुला है, और सिर्फ़ इस वज़ह से खुला है कि यहाँ के इदारे मज़बूत हैं। यहाँ का जो एक काउंटी का इदारा है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी को भी, किसी भी वक़्त जो है अगर वो कानून के खिलाफ जाए तो वो उसकी पकड़ हो सकती है। डज़न्ट मैटर कि वो कहीं आर्म्ड फोर्सेस से हो या एफबीआई से हो या सीआईए से हो, डज़न्ट मैटर। तो ये कानून की एक बालादस्ती है जिसकी वजह से जो है हर शख्स जो है यहाँ आना चाहता है। लेकिन अमेरिका में ट्रम्प साहब ने जो किया है
لوگوں کے ساتھ جو کہ امیگرینٹس کے ساتھ، وہ بھی میرا خیال ہے کہ ماضی میں شاید اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اس وقت پوری امیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، فیسز بڑھ گئی ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا. H1 ویزا، J1 ویزا اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ ویزے، ان سب کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں. لیکن آنے والا جو صدر ہے وہ کس طریقے سے ان پرابلم کو سالو کرتا ہے. ہماری یہ نشریات جاری رہیں گی اگلے 3 روز تک، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو خوشخبری سنائیں گے، اور خوشخبری کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. لازمات ہے، ہم سب امریکہ ہیں، اور ہم کسی بھی سارے پاکستانی ایسا نہیں ہے کہ ڈیموکریٹ ہیں، ریپبلکن بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں جو کہ سپورٹ کرتے ہیں. اور طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمارے ناظرین کو جو ہے اپڈیٹس دیں. شکریہ بہت بہت عاصم بھائی کہ آپ کا اتنا اچھا پروگرام ہے، اس کی توسط سے ہم اپنی کمیونٹی کو ہر وقت یعنی تمام پیغامات دے سکتے ہیں، تمام خبروں سے جو ہے آگاہ کر سکتے ہیں. ایسے پروگرام جو ہیں ان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سب کو چاہیے کہ وہ خوش رہیں، انگیج رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا خیال رکھیں، وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار نبھائیں. اور ہم سب ایک سمجھ لیں ایک سفیر ہیں، یہ سچ صحیح معنوں میں اور سچے معنوں میں کہا جا سکتا ہے. بالکل. ناظرین، آخر میں جاتے ہوئے صرف آپ سے ایک گزارش ہے کہ ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالیں. یہ ووٹ جو ہیں آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، پاکستانی امریکن تعلقات پہ کتنا اثر انداز ڈال سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے اور جب پتہ چلے گا کہ اتنے لاکھوں پاکستانیوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا، ان کی تعداد جب دیکھی جائے گی تو لوگ پھر آپ کو کاؤنٹ کریں گے، پھر لوگ دلچسپی لیں گے کہ ایک پاکستان کی اتنی بڑی تعداد ووٹر ہے امریکہ میں، تو پھر آپ کے پرابلمز جو ہیں ان پہ نظر ثانی کی جا سکتی ہے. تو خدا کے لیے اس دفعہ میرا خیال ہے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ ڈالے جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی کوئی اس طرح کی ووٹ ڈالے جائیں گے، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے ارلی ووٹ کی تعداد جو ہے وہ 90 ملین سے اوپر چلی گئی ہے. اور ایک دفعہ طارق صاحب نے ایک بات پھر بولی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یا آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے یا آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ووٹ ضائع تو نہیں ہو گیا، آپ دوبارہ ووٹ دے سکتے ہیں. اگر وہ، میں صحیح کہہ رہا ہوں طارق صاحب؟ جی بالکل، ہاں، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں. بالکل اس وقت یہ خبر آپ بالکل یہ اطمینان رکھیں کہ اگر کبھی بھی کسی ووٹ میں کوئی ٹیکنیکی کوئی پرابلم ہے تو آپ کو پتا ہے، وہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اوکے. تو ناظرین، خدا کے لیے ووٹ ڈالیں، ووٹ ڈالیں. ہم آپ کو اگلے 2-3 دن یہی سبق پڑھاتے رہیں گے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ کسی کو بھی ڈالیں، ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.